سورۃ الکہف. سورۃ الکہف کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ اچھا، یہ کہتی ہیں کہ جمعے سے جمعے تک کے گناہ معاف ہوتے ہیں اگر ہر جمعے پڑھی جائے. کوئی اور بات کسی کو پتا ہو؟ ذوالقرنین کا واقعہ اس میں یہود نے حضور سے پوچھا تھا کہ اصحاب کہف کون تھے. دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کا علاج ہے. چلیے ٹھیک ہے، اب اپنی ساری معلومات کا جائزہ لیں جو کچھ اب آگے پڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت مشہور صورت ہے نا، تو اس کے بارے میں آپ پہلے سے بھی کچھ جانتے ہیں، لیکن جو کچھ جانتے ہیں اس کو دیکھ لیجئے کہ کتنا صحیح جانتے ہیں. سورۃ الکہف مکی صورت ہے. بعثت کے 8ویں اور 10ویں سال کی درمیانی مدت میں نازل ہوئی. سورۃ الغاشیہ کے بعد 110 آیات ہیں. 1577 یعنی 1577 کلمات اور حروف کی تعداد 6360 6360. کہف کا معنی غار کا ہوتا ہے، وہ غار جو پہاڑ میں ہوتا ہے. اگر یہ کھلا ہو تو اسے کہف کہتے ہیں، اور اگر تنگ ہو تو غار کہتے ہیں. تو غار کا لفظ بھی دراصل عربی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن غار اور کہف میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ سورۃ الاسراء کا آغاز سبحانہ سے ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ. اختتام الحمدللہ پر ہوا. اس سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ، الانعام، سبا اور فاطر کے شروع میں بھی الحمدللہ کا لفظ آتا ہے، یعنی اللہ کی تعریف. اور قرآن حکیم میں کل 38 یعنی 38 ٹائمز الحمدللہ کا لفظ آیا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت مکی دور کے تقریباً تیسرے دور میں نازل ہوئی، یعنی 8ویں اور 10ویں سال کے درمیان میں. یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی، یعنی آپ مشکل حالات سے گزر رہے تھے. سورۃ الکہف کے بارے میں احادیث میں کچھ فضائل بھی آئے ہیں. حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس سورت کی ابتدائی 3 آیات پڑھتا رہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. ترمذی کی روایت ہے. جبکہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے، تو بہتر ہے آپ لوگ بھی یاد کر لیں، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھے تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن بن جاتا ہے، یعنی اس کو خاص روشنی نصیب ہوتی. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک بار ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، اور جہاں وہ پڑھ رہے تھے وہاں ان کے گھر میں ایک جانور بھی تھا قریب بندھا ہوا. جو آپ تلاوت کر رہے تھے وہ جانور بدکنا شروع ہو گیا، یعنی اچھلنے لگا. انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، اسے کیوں ایسا کر رہا ہے. تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اسے پڑھا کرو، یعنی سورۃ کہف کو پڑھا کرو. قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور سکینت سے کیا مراد ہے؟ اطمینان، وقار، دل کا سکون، فرشتوں کا نزول، اللہ کی رحمت. تو یہ سورت پوری پڑھنا بھی باعث فضیلت ہے، اور خصوصاً جمعے کے دن، اور اس کی کچھ آیات بھی پڑھتے رہنا، یعنی کم از کم 10. بعض روایات میں آخری 10 کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن صحیح روایت سے پہلی 10 ہی کی بات پتہ چلتی ہے. اور اگر 10 نہیں تو 3 بھی اگر یاد ہو اور انسان اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہے تو یہ اس کے لیے بہت فائدے کی بات ہے. بہرحال سبق نمبر 150 آیت نمبر 1 سے 8 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. حمد تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے. تعریف کے لیے ایک اور لفظ مدح بھی استعمال ہوتا ہے.
مدح، جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں مدح رسول. مدح کا معنی بھی تعریف ہوتا ہے، اردو میں بھی مدح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مدح پڑھتے ہیں لیکن اصل اس کا پروننسیشن مدح ہے، دال ساکن ہے. تو جب دونوں کا معنی تعریف ہے، ہا میم دال کا بھی اور میم دال ہا کا بھی، تو فرق کیا ہے؟ الحمدللہ کہا گیا ہے، حمد اللہ کے لیے ہے، جبکہ مدح اوروں کی بھی ہو سکتی ہے. تو حمد کہتے ہیں ہر خوبی اور کمال. حمد بیسیکلی وصف ہے. وصف کیا ہوتا ہے؟ کسی کی کوالٹی بیان کرنا. تو حمد وصف ہے کس کا؟ اب جنرل سینس میں بات کریں. حمد وصف ہے جس کے لیے کیا جائے، یعنی کسی ہستی کا وصف یعنی اس کی کوالٹی ہے، تو جس کا کیا جائے وہ محمود ہو گیا نا. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ محمود کا وصف ہے حمد. ٹھیک ہے نا؟ تو الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے. اور اللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے، باقی صفاتی نام ہے. کون ہے اللہ؟ الذی، وہ جس نے، انزل، نازل کی، اتاری، علی عبدہ، اپنے بندے پر. کون بندے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نازل کی؟ الکتاب، کتاب. کون سی کتاب؟ القرآن. تو تعریف ہے اللہ کے لیے اللہ کے اس احسان پر کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہترین کتاب اتاری. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اور کتاب کا لفظ روٹ کیا؟ کافتبے، کتبن. کتبن کا لفظی معنی ہوتا ہے جمع کرنا. کتبن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لٹرل میننگ جمع کرنا. تو کتاب کو کتاب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں جمع کی جاتی ہیں چیزیں، الفاظ، حروف، اور پھر خاص طور پر یہ کتاب قرآن، اس نے تو ہر چیز جمع کی ہوئی ہے، تمام علوم کو جمع کر رکھا ہے، تمام بہترین چیزوں کو جمع کر رکھا ہے. ہر طرح کی برکتیں اور رحمتیں اس کے اندر موجود ہیں. صرف الفاظ نہیں، صرف حروف نہیں، احکام نہیں، بلکہ بہت کچھ جمع ہے اس ایک کے ساتھ. علی عبدہ الکتاب، تو اس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور نہیں بنایا اس کے لیے، کس کے لیے؟ قرآن کے لیے، عوجا، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کجی نہیں رکھی اس میں، کوئی کجی. اور عوجن نکرہ ہے دو زبر کے ساتھ. تو جب کہتے ہیں نا عوجن، تو مطلب یہ کہ کوئی بھی تھوڑی سی بھی نہیں، تھوڑی سی بھی عوج نہیں رکھی، پیچیدگی نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں اس میں. عوجہ کا لفظ جو ہے عین واو جیم سے ہے. عوجن کہتے ہیں ایک طرف جھکنے کو، اور عوج کہتے ہیں وہ ٹیڑھا پن جو آنکھ سے بسہولت دیکھا جا سکے، مثلا لکڑی وغیرہ. اور عوج کہتے ہیں معانی کی ٹیڑھے پن کو، یعنی جو ظاہری آنکھ سے نہیں بلکہ دل کی آنکھ سے، یعنی بصیرت سے پتہ چلے. مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں کسی بھی قسم کی کوئی کجی، ٹیڑھا پن، کمی اور پیچیدگی نہیں ہے، اور کوئی کتنا بھی اس میں غور و فکر کر لے، اس کے اندر سے کوئی ایسی بات نہیں نکال سکتا کہ وہ کہے کہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں تو یہ بات اور یہ بات غلط ہے، یا فلاں نے ثابت کر دی کہ یہ غلط ہے. اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو غلط کہتا ہے، اس کی بات جھوٹی ہو جائے گی، لیکن قرآن کی بات غلط نہیں ہوگی، وہ ثابت ہو کر رہے گی. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اللہ نے اس کلام میں کوئی کجی نہیں رکھی جو نہ کسی ظاہری آنکھ کو نظر آ سکتی ہے اور نہ ہی کسی صاحب بصیرت کو ڈھونڈنے سے نظر آ سکتی ہے ہی نہیں کوئی ایسی چیز.
قیمن، قیم کا لفظ روٹ ہے اس کا قاف واو میم، قوم سے قیام، مستقیم، درست کرنے والا، یعنی یہ قرآن جس میں کوئی کجی نہیں، یہ بالکل درست ہے، سیدھا ہے. قیم بمانا مستقیم، جیسے صراط مستقیم آپ پڑھ چکے، بالکل سیدھا. پھر اس کا معنی معتدل بھی کیا گیا ہے، یعنی افراط و تفریط سے پاک. پیچھے میں نے بتایا تھا عوج کا کیا معنی تھا، جیسے کوئی چیز کا ایک طرف جھک جانا. تو یہ قرآن کیا ہے، اس میں عوج نہیں ہے. تو کیا ہے پھر؟ یہ بالکل سٹریٹ ہے، سیدھا. اچھا، جب سیدھا ہے تو کس طرح سیدھا ہے؟ نہ دائیں جھکتا ہے نہ بائیں، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، کوئی ایکسٹریمز نہیں ہے اس میں، بلکہ یہ ایسی راہ دکھاتا ہے جس میں مکمل اعتدال ہے. پھر قیم کا ایک معنی یعنی خود سیدھا ہے، اور دوسرا معنی سیدھا کرنے والا ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ خود سیدھا ہے، بلکہ پچھلی کتابوں میں جو کمی بیشی ہو گئی اس کو بھی درست کرنے والا ہے. اور جہاں تک پہلے معنی کا تعلق ہے تو قرآن پاک میں آتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. الانعام 115. تو وہاں کلمۃ ربک یعنی رب کی کتاب کو کیا کہا گیا؟ کیسی ہے؟ صدقا وعدلا، عدل والی. یعنی قیم بمانا یہاں معتدل اور بالکل مناسب. یہ کتاب کیسی ہے؟ اس میں کیا مضامین ہیں جو قیمہ ہے، درست ہے، سیدھے. تو اس کتاب نے آ کر ان سب چیزوں کو کیا کیا؟ کھول کے رکھ دیا. قیمن، کس لیے آئی ہے یہ کتاب؟ لینذر، تاکہ وہ ڈرائے. انذار کہتے ہیں نون زال رے، خبر دینے کو، ایسی خبر جس میں ڈرایا گیا، ڈرانے والی خبر، تاکہ خبردار کرے، یعنی ڈرا کے خبردار کرے. اور ینذرا کا جو فاعل ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ بھی خبردار کرنے والے ہیں اور کتاب بھی خبردار کرنے والی ہے. کس سے خبردار کرے، کس سے ڈرائے؟ بأسن شدیدن، سخت عذاب سے. بأس کا ویسے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ سختی، مصیبت، تنگی. لیکن بأس کا لفظ خود قرآن میں عذاب کے معنوں میں آ چکا ہے. لینذر بأسا شدیدا، اور صرف بأس نہیں بلکہ شدید بأس، یعنی یہ قرآن سخت قسم کے عذاب سے خبردار کرنے والا ہے. وہ کہاں ہے؟ آخرت کا. آخرت کا عذاب جو وہی اصل میں شدید ہے. دنیا میں تو جو تکلیف آتی ہے وہ ختم ہو جاتی. من لدنہ، مزید وضاحت کر رہا ہے اس کی کہ یہ بأسن شدید کہاں ہے؟ اس کے پاس، یعنی آخرت میں آئے گا. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دینے والا ہے یا خوشخبری دے رہا ہے مومنوں کو. تبشیر کیا ہوتا ہے؟ بشارت کیا ہوتی ہے؟ کون سی خبر جو خوش کر دے اور جس کا اثر آپ کے چہرے پر یا سکن پر نظر آئے، محسوس ہو. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن کون ہوتے ہیں؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو، ملائکہ کو، رسل کو، کتب کو، آخرت کو، اچھی بری تقدیر کو. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر یہ صرف یہ نہیں کہ صرف کانسیپٹس ہیں، بلکہ اس کے بعد اس کے اندر عمل بھی شامل ہے، کیونکہ الذین یعملون الصالحات کی شرط ہے. آپ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ کو کیا کہا گیا ہے؟ جنت کی چابی. لیکن چابی کے آگے دندانے بھی ہوتے ہیں، کوئی بڑا ہوتا ہے کوئی چھوٹا ہوتا ہے. تو دندانوں کے بغیر چابی سے کچھ نہیں کھلتا. اور پھر ہر تالے کو کھولنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ بالکل ویسی ہی چابی چاہیے ہوتی ہے. اگر ویسی نہ ہو تو نہیں کھلتا. ٹھیک ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، آپ کے پاس چابی آ گئی، کنجی آ گئی آپ کے پاس. اب آپ کو پہنچا دیا جائے وہاں، کھولو جنت کا دروازہ اپنا. کیسے کھلے گا؟ کس چابی سے؟ 19-20 کا بھی فرق پڑ جائے دروازہ نہیں کھلتا ہے یا نہیں؟
اور یہاں تو ہم چابی میکر کو بلا لیتے ہیں، نہیں کھلا، آؤ، ہم سے نہیں ٹوٹتا تالا، تم آ کے توڑ دو. وہاں کوئی نہیں کسی کی سنے گا. تو یبشر المؤمنین، کیونکہ بہت سے لوگ اس بات پر ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، کلمہ پڑھ لیا، اب تو ہم جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، لہذا بس خوشیاں مناؤ، کوئی عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن یہاں بھی کیا کہا گیا؟ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دو ان مومنوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں ابھی بات ہوئی تھی نا، غیر ذی عوج، اس میں عوج نہیں اور قیم ہے، معتدل ہے. اسی اعتدال کی بہترین مثال ہے اسی آیت کے اندر. کیا؟ پہلے ایک طرف ڈرایا گیا اور دوسری طرف خوشخبری دی گئی. یہ ہے قرآن کا قیم ہونا، معتدل ہونا. صرف ڈرانے کی بات نہیں ہے بلکہ ڈرانے کے ساتھ ساتھ خوشخبری کی بات بھی ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ جو عمل کرتے ہیں اچھے. عمل صالح کی تعریف کیا ہے؟ دو کون سی چیزیں اس میں ہوتی ہیں؟ نمبر 1 اخلاص، اور نمبر 2 مطابقت رسول، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاص کا اپوزٹ کیا ہے؟ کوئی بتائے؟ ٹھیک ہے. اور دوسری شرط کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو، پیروی میں، طریقہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اور سنت کا اپوزٹ کیا ہے؟ سنت کا اپوزٹ بدعت ہے. تو عمل صالح کون سا ہوگا؟ جس میں نہ شرک ہو نہ بدعت ہو، جو شرک اور بدعت سے پاک ہو. ٹھیک ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، بے شک ان کے لیے اجر ہے اچھا. اجر کیا ہوتا ہے؟ اجر، اجیر، اجرت، معاوضہ، شابش. تو اجر کیوں کہا گیا کہ ان کے لیے اجر ہے؟ عمل کے مقابل اجر لایا گیا ہے. تو جو کوئی عمل ہی نہ کرے اس کے لیے پھر کیا ہے؟ کس چیز کا اجر، کس چیز کی اجرت؟ آپ کہیں کام نہ کریں تنخواہ ملے گی آپ کو؟ ہاں نہیں ملے گی. سب یہی کہتے ہیں یا کوئی کہتا ہے ہاں پھر بھی ملے گی؟ نہیں ملے گی. لیکن ہم آخرت کے معاملے میں کتنے ریلیکسڈ ہیں، غلط چابی پکڑ کے بھی ہم خوش ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کام نہ کر کے بھی اجر کے مستحق ہیں. حسنا، حسن کس کو کہتے ہیں؟ بہترین. سورۃ یونس میں آتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے اچھا کیا ان کے لیے اچھا ہے. تو وہاں بھی کیا ہے؟ للذین احسنوا الحسنى، اور یہاں کیا عمل ہے تو اجرن حسنا. تو کچھ کر کے ہی بات بنے گی، کچھ کرنا ہی پڑے گا. اور کیا کرنا؟ صرف کرنا نہیں، اچھا کرنا. اور اجرن حسنا ہے کیا؟ اس کا معنی ہے جنت. اجرن حسنا کو ون ورڈ میں آپ جنت کہہ سکتے ہیں. اور جنت میں کیا کچھ ہے؟ اجرن حسنا کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کر ہی نہیں سکتے. قرآن پاک میں آتا فلا تعلم نفس، کوئی نفس نہیں جانتا، ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کیا کچھ چھپا کے رکھا گیا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان میں سے. سرپرائز ہے. ماکثین، ہمیشہ رہنے والے ہیں. کل بھی پڑھا تھا میم کاف تھا، مکث، رہنا، ٹھہرنا، ٹھہرنے والے. ماکث کی جمع ہے. ماکثین، ٹھہرنے والے ہیں، رہنے والے ہیں. فیہ، اس میں، کس میں؟ جنت میں. کتنا؟ کب تک؟ ابدا. جنت کے لیے ابدیت ہے، کبھی خاتمہ نہیں. والآخرۃ خیر وابقی، سورۃ الاعلی. نہ وہاں موت ہے، نہ مرض ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے.
نہ گرمی ہے، نہ سردی ہے، نہ تھکاوٹ ہے، نہ بوریت ہے۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، صرف راحت ہی راحت، آرام ہی آرام، اور ہر چیز کامل۔ اللہ کی تعریف تو جب بندے جنت میں پہنچیں گے تو کیا کہیں گے؟ ان کی زبان پر اللہ کی پھر تعریف جاری ہو جائے گی کہ اس نے اتنی خوبصورت جگہ بنائی۔ ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین، اور خبردار کرے، ڈرائے، کس کو؟ الذین، ان لوگوں کو، قالوا، جنہوں نے کہا، کیا کہا؟ اتخذ اللہ ولدا، بنا لیا اللہ نے بیٹا، اولاد۔ اور یہ کون کون کہتا تھا؟ مشرکین عرب بھی کہتے تھے، وہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت سخت بات ہے، بہت بھاری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھیجا اور اس پر اللہ کی تعریف، ایسا قرآن جس میں کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں، بالکل درست ہے، اور اس کے بھیجے جانے کا مقصد بتا دیا گیا، کیا؟ کہ یہ ڈرانے کے لیے آیا ہے بأسن شدید سے، اور خوشخبری کے لیے آیا ہے اجر حسن کی، اور پھر خاص طور پہ ان لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے آیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا۔ یعنی ایک انذار عام ہے اور ایک انذار خاص ہے۔ انذار عام کیا؟ سب کے لیے، جس میں ہم سب بھی شامل ہیں، جو بیٹا نہیں مانتے، سب شامل ہیں، سب کو خبردار کر رہا ہے۔ اور انذار خاص ان لوگوں کے لیے جو شرک میں مبتلا ہے، اور شرک کے ساتھ پھر باقی نیک کام فائدہ نہیں دیتے۔ اب آپ دیکھیے لوگوں کو کتنی بڑی کنفیوژن ہوتی ہے، فلاں بھی تو ایسے اچھے اچھے کام کر رہا ہے، فلاں بھی بہت اعلیٰ کارکردگی کر رہا ہے، لیکن عمل صالح، اچھے کام کے لیے دو شرائط ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اخلاص ہو، شرک سے پاک ہو۔ تو جب آپ اللہ کا بیٹا کسی کو بنا دیتے ہیں تو آپ نے آدھی شرط تو پوری نہیں کی، دوسرے آپ جتنے اچھے چاہیں کام کرتے رہیں پھر وہ فائدہ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم، نہیں ان کے پاس اس بات کا کوئی علم۔ کس بات کا؟ کس بات کا علم نہیں؟ کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اور جب علم نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جہالت۔ جب علم نہیں ہوتا تو جہالت ہوتی، تو یہ بات جہالت پر مبنی ہے، بغیر علم کے کہی جا رہی۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے بڑے کہتے ہیں۔ جب ان سے پوچھو بھی کیا دلیل ہے، کہیں گے ہمارے پاس تو نہیں، ہم نے سنا تھا۔ کس سے؟ اپنے بڑوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف ان کی نہیں، ان کے بڑوں کی بھی تردید کر رہے ہیں تاکہ جڑی کاٹ دیں کہ جہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے وہاں تک غلط ہے، پیچھے تک ٹریس آؤٹ کر کے کہہ دیا بالکل غلط بات ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ان کے باپ دادا کے لیے، کیونکہ یہ محض جہالت، توہم پرستی اور تقلید آبا کی وجہ سے یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے۔ کبرت کلمتن، کبرت بہت بڑی، کیا چیز؟ کلمتن بات، کفریہ بات ہے، شرکیہ بات ہے، تخرج جو نکلتی ہے، من افواہہم ان کے منہوں سے، ان کے منہ سے جو بات نکلتی، کون سی بات؟ یہ جو پیچھے گزر چکی کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا یا اولاد بنا لی۔ ان یقولون، نہیں وہ کہتے، الا کذبا، مگر جھوٹ، بالکل جھوٹی بات ہے۔ ان یہاں نافیہ ہے، ان بعض اوقات شرطیہ ہوتا ہے اور یہاں یہ نافیہ، یعنی نفی کے معنی۔ کیوں؟ الا آ رہا ہے پیچھے۔ اور کذب کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ خلاف واقعہ بات، خلاف واقعہ بات جھوٹ ہوتی ہے، اور سچائی کیا ہوتی ہے؟ صدق کیا ہوتا ہے؟ حقیقت کے مطابق بات۔ ٹھیک، مطابق حقیقت بات سچائی، اور خلاف حقیقت بات جھوٹ۔ اب میرا سوال ہے آپ سے، بے شک آپ لکھنا پڑھنا چھوڑیے، ذرا میرے ساتھ چلیے، کہ
جھوٹ میں جان بوجھ کر کسی بات کا خلاف واقعہ بتانا ہوتا ہے، یا اگر بغیر ارادے کے ان انٹینشنلی بھی آپ کوئی بات غلط بتا رہے ہیں تو وہ بھی جھوٹ ہوگی؟ ایک تو ہوتا ہے نا جان بوجھ کے حقیقت پتا ہے کہ سچائی کیا ہے، صحیح کیا ہے، اور آپ کچھ اور بتا رہے ہیں، اور ایک یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں اور آپ ایک بات کہہ رہے ہیں. کیا یہ دونوں ہی جھوٹ ہوتی ہیں؟ یہ صرف پہلی بات جھوٹ ہوتی ہے. نہیں، بہتان ہوتا ہے کسی کے بارے میں کرنا. لیکن اگر کوئی نریٹ کر رہے ہیں آپ کوئی بات، مثلا آپ نے کہیں پڑھا کہ جی 10 لوگ مر گئے، تو آپ اس کو 20 بنا کے بتا رہے ہیں جان بوجھ کے، یہ تو جھوٹ ہے. لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 10 ہیں کہ 20 ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ 20 مر گئے بغیر علم کے. جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، خواہ علم کے ساتھ ہو یا بغیر علم کے، کیونکہ آپ نے ڈیفینیشن ابھی کیا کی تھی؟ خلاف حقیقت. اور اس کی بڑی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما لہم بہ من علم، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے. علم کے بغیر جو کہہ رہے ہیں اللہ اس کو جھوٹ کہہ رہا ہے. سمجھ گئے کتنی سخت بات ہے یہ، کس قدر محتاط زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. یعنی جھوٹ کے بارے میں اب تک یہی سمجھتی تھی کہ جھوٹ بس وہ ہوتا ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کے غلط بیانی کرے، 10 کو 20 بتائے، یہ جھوٹ ہے. لیکن یا اس آیت کو پڑھ کے تو میں ٹھٹک گئی کہ یہ تو لا علمی کی بات بھی اگر کی جائے وہ بھی جھوٹ ہے. تو لا علمی کس قدر بڑی مصیبت ہے، جہالت کتنی بڑی آفت ہے، خلاف حقیقت بات جھوٹ ہے. کیونکہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. مجھے تو اس آیت نے صبح اتنا ڈرایا اور ہلایا ہے کہ بعض اوقات ہمیں کوئی بات پوری طرح نہیں پتا ہوتی اور ہم اندازے سے ایسے ہی بس کر دیتے ہیں کہ ہاں یہی ہوگا نا، ٹھیک ہے بس ہوگا. چونکہ یہ ایسے لکھا ہوا تو لہٰذا یہ بات درست نہیں. اور نعوذ باللہ پھر لا علمی میں اللہ کے علم کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں. کس قدر غلط بات ہے. ما لہم بہ من علم، نہیں ان کے لیے اس بات کا کوئی علم. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اشہدوا خلقہم، جہاں وہ فرشتوں کی پیدائش کی بات آتی ہے کہ کیا انہوں نے ان کی تخلیق کے وقت وہ حاضر تھے وہاں، کہ انہوں نے دیکھا کہ ہاں یہ لڑکیاں ہیں، اور اس کے بعد آگے ان کے بارے میں جو کچھ انہوں نے خود من گھڑت خیالات بنا لیے. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے. ان یقولون الا کذبا، نہیں وہ کہتے مگر جھوٹ. فلعلک، پھر شاید کہ آپ، ہو سکتا ہے کہ آپ، اندیشہ ہے کہ آپ، باخعن، ہلاک کرنے والے ہیں، ہلاک کر ڈالیں. بے خے عین بخن، بخن کہتے ہیں ذبح کرنے. شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں، نفس کا، اپنے نفس کو، جیسے سورۃ شعراء میں بھی آتا ہے آیت 3 میں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں اس بات پر کہ وہ ایمان نہیں لاتے. اور یہاں فرمایا علی آثارہم، ان کے آثار پر. آثار کس کی جمع ہے؟ اثر کی جمع، نشانی، علامات قدم. اور علامات قدم یعنی کسی کے آثار پہ جانا کیا؟ اس کے پیچھے جانا. آپ ان کے پیچھے، یعنی اب پھر مجازی معنی استعمال کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے پڑ کے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں. علم، اگر نہ یؤمنو، وہ ایمان لائیں، بہذا الحدیث، ساتھ اس بات کے. اور یہاں الحدیث سے مراد کیا ہے؟ القرآن. یعنی اگر لوگ اس قرآن کو نہ مانیں تو ان کے ایمان نہ لانے پر آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں، اسفا، افسوس کر کر کے. اسف انتہائی غم اور غصے کو کہتے ہیں. اصل میں اسف کہتے ہیں اس تکلیف کی کیفیت کو جب کسی انسان کو اس کا دوست تنہا چھوڑ کر چلا جائے اور وہ اس کی جدائی پر صبر نہ کر سکے.
اور غم میں گل گل کے مر جائے. سمجھ گئے کیا ہوتا ہے؟ اسف کون سی کیفیت ہوتی کہ جب کوئی کسی کو چھوڑ جائے اور وہ اس کی جدائی کو برداشت نہ کر سکے، صبر نہ ہو اور اس کے دل سے غم جاتا ہی نہ ہو. جیسے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے جانے پر غمگین تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے شخص سے یہاں تشبیہ دی جا رہی ہے کہ آپ کا حال بھی ویسا ہی ہے. کیسا حال؟ اب فیل کریں کیسا حال؟ شدید غم کا حال. کس بات پر؟ کسی کے چھوڑ جانے پر. اور یہاں کس کی طرف اشارہ ہے؟ کون چھوڑ گئے؟ اہل مکہ، آپ کے اہل خاندان، قریب کے رشتہ دار، اہل وطن. کیا چھوڑ گئے؟ حق چھوڑ گئے، مانتے نہیں تھے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، انا بے شک ہم نے، جعلنا بنایا ہم نے، ما علی الارض جو بھی زمین پر ہے. کیا کچھ ہے زمین پر؟ جو کچھ بھی ہے. انسان کا ذکر سب سے پہلے اس لیے کہ باقی سب کچھ انسان کے لیے ہے. حیوانات، نباتات، درخت، پودے، پھول، پھل، جمادات، پہاڑ اور دیگر چیزیں، خواہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہو یا پھر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو آگے مزید انسانوں نے استعمال کر کے کچھ اور بنایا ہو، جیسے عمارتیں، کارخانے، کچھ بھی، کسی بھی قسم کی کوئی چیز جو زمین پر ہے ایگزسٹ کرتی. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها. یہ سب ہم نے انسان کو کیوں دیا؟ لنبلوہم، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ہم ان کا امتحان لیں، آزمائش کریں. کس بات کی؟ ایہم احسن عملا، کون ان میں سے سب سے اچھا ہے عمل کے اعتبار سے. یہاں اکثر نہیں کہا، احسن کہا ہے، یعنی کس کا عمل سب سے اچھا ہے. احسن جو یہ عمل کے لیے، اور جس کا عمل اچھا ہوگا وہ خود بھی اچھا ہو جائے گا. تو گویا زمین پر پائی جانے والی ساری نعمتیں دراصل انسان کے لیے امتحان کا درجہ رکھتی ہیں. اس زمین کی زینت ہمارے لیے کیا ہے؟ امتحان ہے کہ ہم اس زینت کو دیکھ کر، پا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا پھر ہم انہی کے غلام بن جاتے ہیں اور انہی میں کھو کر رہ جاتے ہیں. مثلا اولاد کیا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، زینت ہے، لیکن انسان کے لیے امتحان کے پرچے بھی ہیں. تو لنبلوہم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَجَاعِلُونَ البتہ کر دینے والے ہیں. اس میں دو تاکیدیں ہیں، انا بھی اور لا بھی. کیا؟ ما علیہا جو بھی اس پر ہے. کس پر؟ الارض پر، جو زمین پر ہے. اس سب کو کیا بنا دینے والے ہیں؟ سعیدن صاف میدان. سعید سواد عین دال سے ہے. سعود کہتے ہیں بلند ہونے کو، یعنی زمین کی جو اوپر کی سطح ہے نا، سعیدن بالکل صاف ستھرا چٹیل، خاک، ہر چیز کو خاک کر دینے والے. اور اسی کے بارے میں آتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ پہاڑوں کا کیا بنے گا یعنی قیامت کے دن. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. یعنی زمین اس طرح ہو جائے گی کہ جس میں نہ کوئی اونچ نیچ ہوگی، نہ کوئی ٹیلا ہوگا، نہ درخت، نہ پہاڑ، ہر چیز خاک ہو جائے گی اور سیدھی سفید، سیدھی مٹی، پلین، بالکل ہموار میدان ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اسٹریٹ یہاں سے وہاں تک ایک لیول ہو جائے گا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. ایک طرف زمین زینت ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟
ہر چیز صاف ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا. چلیے تلاوت سنتے ہیں. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.